الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. يا أبا هريرة إن قتلت أو حرقت لا تشرك بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کریما ببخشا ابرحال ما کہ ہستم اسیر کمندے ہوا. کریما ببخشا ابرحال ما کہ ہستم اسیر کمندے ہوا. ندارے میں غیرست تو فریاد راست تو ای آسیارا خطا بخش بس. نگہدار مارا ذرا ہے خطا خطا در گزارو ثواب نما. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، ماشاءاللہ اس وقت انکلیشور کے کاپودرا روڈ پر جو مسجد ہے محمدی مسجد، آج یہاں آمد ہیں. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. صرف ایسا نہ ہو کہ بات ہو جائیں اور ہم اٹھ کر چلے جائیں
اور ہاتھ ملنے والے ہاتھ ملتے رہ جائیں، دامن جھاڑنے والے دامن جھاڑ کر اٹھ جائیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے اللہ نے پوچھ لیا کہ اتنی میری باتیں آئی، کیا عمل کر کے آئے ہو، اور ہمارا دامن اس وقت خالی ہو، دل خالی ہو، تو یہ سمجھو کہ اللہ کے پاس جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ جو بھی باتیں ہم سنیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد تو کچھ باتیں کرنا ایسا لگتا ہے کہ قرآن کریم کے سامنے چراغ دکھانا ہے۔ کیا قرآن کریم سے تو محبت ایسی ہونی چاہیے، ایسا پیار ہونا چاہیے، ایسا عشق ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کے سامنے قرآن کریم کھلا ہوتا اور وہ قرآن کریم پڑھتے ہوتے ہیں، بس قرآن کریم کو جیسے ہی کھولا اور قرآن کریم پر نگاہ پڑتی ہے، اور نگاہ پڑنے کے بعد ایک چیخ لگاتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، اور کیا کہا کرتے تھے کہ اتنا محتم بشان کلام پاک، اور ہم جیسوں کو یہ موقع مل رہا ہے، اللہ اتنے گنہگار پاپی، اور اس کے بعد یہ قرآن کریم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بس یہ کہتے تھے اور چیخ مار کے گرتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم قرآن کریم طاقوں میں سجا ہوا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا شوق بھی نہیں، نہ سننے کا شوق ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے لیے مجلسیں لگانی چاہیے، سننا چاہیے، قرآن کریم کا ذوق ہونا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ نعت سننے کے لیے تو ہم ماشاءاللہ بہترین، اور ہونا چاہیے، نہ نہیں کہتا ہوں، خوب نعت سنیں، لیکن نعت کے اندر بھی اب تو یہ صرف نعت کے نام پر غزل چلتے، نعت کے نام پر نظمیں چلتی ہیں، نعت نہیں چلتی۔ نعتیں سننا چاہیے، اور خاص کر کے قرآن کریم پڑھنے والا قاری بیٹھے اور بہترین کلام پاک پڑھیں، اور وہ دل تڑپ جانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں عش کرنا چاہیے، قرآن پڑھتے جائے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، دل میں تڑپ ہونا چاہیے۔ اب جذبہ ختم ہوتا چلا گیا، نہ قرآن کریم سے پیار ہے، نہ قرآن کریم سے عشق ہے۔ نماز دیکھو، نماز میں بھی یہی حال ہے کہ بہترین قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے نماز کے اندر، لیکن وہ جذبہ نہیں ہے، وہ شوق نظر نہیں آتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قرآن کریم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھا جاتا تھا، تڑپ جایا کرتے تھے، مچل جایا کرتے تھے۔ میں اس لیے کہتا ہوں خاص کہ آپ لوگ قرآن کریم کی بھی مجلس رکھو انشاءاللہ۔ ہمارے والد گرامی مسجد عائشہ سورت کے اندر کوشش کرتے تھے کہ جمعہ کے اندر کبھی کبھار تو پروگرام، لیکن کبھی کبھار صرف قرآن کریم کی مجلس ہوتی تھی، کہ قراء کو بلاتے تھے اور قرآن کریم کی مجلس رکھتے تھے، اور کبھی صرف نعت کی مجلس رکھتے تھے، تاکہ یہ بھی تو ایک پیغام جائے نا مسجد سے، یہ بھی تو ایک پیغام جانا چاہیے کہ قرآن کریم کا کیا محبت قرآن کریم سے ہونا چاہیے، یہ بھی ایک پیغام جائے۔ اب تو لوگوں کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ ایک عام ذوق بن چکا ہے۔ کیا ذوق بن چکا ہے؟ ذوق یہ بنا ہوا ہے کہ آؤ مسجد کے اندر، بس جمعہ کے دن ایک بیانات کی ایک رسم ہوتی ہے، بیانات ہو جاتے ہیں، سننے والے اس کان سے سنے اور اس کان سے نکال دے، اٹھ کے چل دیے۔ رسم نہ بنائے اس چیز کو، بلکہ یہ مجاز بنائے کہ ہاں یہاں سے ہم کچھ حاصل کریں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی ایسا بھی موقع مل جاتا کہ جہاں پر نصیحت کر سکے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اس لیے میت کو لے گئے قبر کے اندر، وہاں پر قبرستان کے موقع پر دیکھا کہ موقع اچھا ہے، لوگوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے وہاں نصیحت کرنا شروع کر دی، کثرت سے نصیحت کرتے تھے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو ٹائم دیکھا جاتا ہے نصیحت کے بجائے کہ بھائی کتنا ٹائم ہوا، کتنا وقت۔ پورے ہفتے ہمارا تو یہ مجاز ہونا چاہیے کہ پورے ہفتے میں ہم موقع نکال کر ہم اللہ والوں کے پاس جائیں، ان کے پاس، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان سے کہے کہ حضرت کچھ ہمیں نصیحت کریں، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ان کے پاس جائے، ان کے پاس جا کر ان سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم وہاں پہنچتے نہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں علماء آ جاتے ہیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں، یہاں بہت اچھا ماحول بنایا گیا۔ میں نے سنا اور مجھے بتلایا کہ جس طرح یہ سہیل صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کی ٹیم محنتیں کر رہی، کوششیں کر رہی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں علاقے والے کو کہوں گا کہ شکریہ ادا کرے ایسے لوگوں کا،
شکریہ ادا کریں کہ یاد رکھو کتنے علاقے اب بھی بیچارے محروم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں پروگرام ہو، اپنے علاقے میں پروگرام، اور ایسے موقع پر ایسے بندے جو محنت کرتے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اپنے گھر میں بلا کر کہنا چاہیے کہ یہ کام تو ہمارا تھا، آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہیں ہمت بڑھائیں، آگے بڑھائیں آپ لوگ، انشاءاللہ پھر دیکھو کہ ماحول کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی آپ لوگ قدر کرو گے انشاءاللہ، میں کہتا ہوں کہ قدر کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ علاقے میں ترقیاں ہوتی ہیں۔ جہاں کام کرنے والوں کی قدر نہیں ہوتی ہے نا، وہاں علاقوں میں ترقی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا تو حال آج کل کا یہ ہوتا چلا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں عام کا آج کل کا ماحول جو دیکھتے ہیں، جو گناہ کرتا ہے ہم لوگ ان کو زیادہ ساتھ دیتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ہم ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کے پیچھے ہم دوڑ لگاتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی محنتیں کرتے ہیں اور دوڑ لگاتے ہیں۔ کوئی فلموں کا بڑا آ گیا یا کوئی دوسرا آ گیا، دوڑتے ہیں، لیکن علماء کے پاس دوڑنا، علماء کی خدمت میں دوڑنا اور جو کام کرنے والے ان کی قدر کرنا، یہ ذوق نہیں رہا ہمارے۔ اس کا بھی ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ بہت خوشی کی بات ہے، آپ کے علاقے میں یاد رکھنا یہ پروگرام کا جو نظام بن رہا ہے اور پروگرام کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، آپ لوگ میں کہتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ کے پہلے شکریہ بھی ادا کریں اللہ کا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ علماء ہمارے علاقوں میں آتے ہیں، ورنہ ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے پاس جاتے اور کچھ سیکھتے۔ یاد رکھو میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر نل وہاں پر ہیں، نل کے قریب بیٹھنے کے بعد اگر آپ پلٹ کر بیٹھو تو پلٹ کے بیٹھنے کے بعد نل اگر آپ کا چالو ہے، شروع ہے، تو نل کے پانی کا چھینٹا جو ہے نا آپ کے اوپر گرے گا، پانی کا چھینٹا آپ کے اوپر گرے گا۔ آپ سیدھا ہو کر بیٹھو تب بھی پانی کا چھینٹا اڑے گا، آپ پلٹ کر بیٹھو تب بھی پانی کا چھینٹا اڑے گا۔ اسی طرح یاد رکھو اگر اللہ والے آتے ہیں، ان کے اوپر جو رحمتیں اترتی ہے نا، ان کی رحمتیں اترنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ متوجہ ہو یا نہ متوجہ ہو، لیکن اگر نہ متوجہ ہو تب بھی یاد رکھو رحمت جو اتر رہی ہے نا، اس کے چھینٹے آپ پر بھی ہو سکتا ہے اتر سکتی ہے، اڑ سکتے آپ کے اوپر بھی، اللہ آپ کو اس مقام تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ ایک کوشش خاص کرنا کہ یاد رکھنا اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہو، شیطان آپ کے دل میں برے خیال ڈالتا ہو کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کونے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر لینا اور کہہ دینا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ کو کوئی شیطان جو ہے نا چاہتا ہو کہ غلط کام کے لیے انہیں نکال دے، یہاں سے یہ چیز کو ختم کرنا چاہتا ہو، اس میں ایسا نہ ہو کہ اللہ میں بھی شریک ہو جاؤں شیطان کے کام میں، اللہ مجھے اس سے حفاظت فرما لے۔ کیونکہ جہاں بھی اچھے کام ہوتے ہیں نا وہاں مسائل بھی ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ دعا کرتے رہنا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کرنے دے، لیکن اللہ میرے دل میں برے خیالات مت ڈالنا کہ میں روڑے بن جاؤں۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے۔ بات کہاں اور میں کیا سوچ کر آیا تھا، کیا بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات کہاں سے کہاں چلی گئی، لیکن خاص باتیں جو تھی جو میرے سمجھ میں آئے، میرے ذہن میں آئے، میں نے یہاں بات کو نقل کر دیا۔ یاد رکھیں اس وقت جو ماحول بنتا جا رہا ہے وہ یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، حالات جو بنتے جا رہے ہیں وہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد کو چھیننے کی پوری محنتیں اور کوششیں جاری ہیں۔ اور یاد رکھیں انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاءوں کی جو دعوت تھی نا وہ ایک دعوت تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ، سوائے اللہ کے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی ایک دعوت تھی، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، کوئی کمپرومائز نہیں، ذہنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، دل کی توجہ کے اعتبار سے ایک سوچ بنائی تھی انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی انبیاء کرام نے۔ وہ کیا بنائی تھی؟ وہ یہی بنائی تھی کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے عبادت کے لائق، اگر ہے عبادت کے لائق، سجدے کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔
اور یہ صرف نہیں کہ عبادت کے لائی، آگے بڑھ کر کہوں لا الہ، عبادت کے نہیں، اتنا ہی نہیں کہ صرف عبادت کے لائے، حاجت روا بھی کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کو جاننے والا، عالم الغیب بھی ہے تو اللہ ہی ہے، ہر چیز کو ذرے ذرے کو جاننے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ آسمان بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ زمین بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ یہ پوری کائنات کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ آنکھ اور پیر اور ہاتھ اور پیر اور بدن کے ایک ایک عضو کو بنانے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ ساری چیزیں جب اللہ نے بنائی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بندے کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اور یہ ذہن میں بٹھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا پیغام بھی کیا تھا؟ یہی تو پیغام تھا۔ اور کیا کہا تھا اپنی قوم کو؟ تو یہی تو کہا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میری توجہ کہیں اور نہیں جائے گی، میری توجہ رہے گی تو کہاں رہے گی؟ آسمان اور زمین بنانے والی جو ذات ہے اسی پر میری توجہ رہے گی، اس کے علاوہ کسی پر توجہ نہیں رہے گی۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ یا مسلمانوں کو پیغام دے دیا۔ آج حالات چل رہے ہیں، جو مسئلہ چل رہا ہے، گنپتی کا جو مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے مسلمان اتحاد کے نام پر شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اتحاد کے نام پر ہم یہ نہیں کہتے ہیں، آپ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، خوب آپ خدمتیں کرو۔ انسانیت اگر کس نے سکھائی تو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت سکھائی ہے کہ محبت پیدا کرو لوگوں سے، ضرورت پڑے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا کی تلوار الہ پر گری، جیسے ہی لا کی تلوار الہ پر گرتی ہے تو الہ پر گرنے کے بعد وہ زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا الا اللہ، کوئی اور معبود نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ ہی معبود، اس کے علاوہ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اتحاد، ہم اتحاد کا بہت بڑے الفاظ بولتے ہیں کہ مولانا شرکت اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ غیر خوش ہو جائے، تو آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اوپر نہیں ہو سکتے۔ مکہ المکرمہ کے اندر تو بہت سارے بت تھے نا، نبی علیہ السلام چاہتے تو خوش کرنے کے لیے وہاں بھی جاتے، نبی علیہ السلام نے بہت خدمتیں کی، نبی علیہ السلام نے ساری چیزیں کی، اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے، یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ، اے ابو ہریرہ اگر تجھے قتل کر دیا جائے، اگر تجھے زندہ جلا دیا جائے، لا تشرک باللہ، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ کرنا، لا تشرک باللہ۔ اللہ نے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کہا۔ آج ہم لوگ اتحاد کے نام پر کیا کیا کرتے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا تھوڑے دیکھنا پڑتا ہے، خوش کرنا پڑتا ہے۔ ابھی کسی صاحب کا مجھے بیچ میں فون آیا اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو یہ 15 اگست آئے اس کے اندر بھی ان کو ہم نے بلایا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ مورتی کا جو یہ ہے اس میں آپ لوگ ہمارے پاس آئے، تو ہم خالی بیٹھنے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا لوگ تو آج کل مزاج یہ ہے کہ کھانے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس میں بھی چھید کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ انہیں کہیے کہ محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کہے کہ ہمارے بت کے اس میں آ جائے، کل اٹھ کر میں کہوں کہ ہماری بقرعید کی نماز ہے آپ لوگ نماز پڑھنے آ جائے، ہماری عید کی نماز ہے آپ لوگ نماز پڑھنے آ جائے، تو یہ خوش کرنے کا طریقہ ہے؟ خوش کرنے کا طریقہ یہ تھوڑی ہے، خوش کرنے کا طریقہ انسانیت دل میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مرتا ہو تو ہم ان کو ساتھ دینے کے لیے انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ یہاں تو لاش اگر سامنے پڑی ہو
کسی گاڑی والے نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہو تو ہم موبائل میں لگے ہیں, یہاں محبت تو کوئی چیز کی نام نہیں, اور ویڈیو بنانے میں لگے ہیں. محبت ہوتی تو یہاں محبت دکھاتے نا, محبت وہاں دکھانے چلیں. اور یہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا قتلت ان قتلت حرقت لا تشرک باللہ, اگر قتل کر دیا جائے یا کیا کر دیا جائے, زندہ جلا دیا جائے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اتحاد کے نام پر ہر کام کرنے چلیں. اب تو یہ غیروں کا معاملہ مجاز ہو گیا کہ اپنے دین پر یہ لوگ جمنے لگے ہیں, مضبوطی کے ساتھ جمنے لگے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرکت نہیں کر سکتے ہیں, آپ کا مسئلہ ہے, آپ کا مذہب ہے, ہم شرکت نہیں کر سکتے ہیں. یہ لوگ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, کھل کے بولتے جا رہے ہیں, اور ہم ڈیفینس میں جا رہے ہیں. ہم مضبوط نہیں ہو رہے ہیں, عقائد کے معاملے میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, عقائد میں بالکل کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھو, اگر عقائد میں ہم کمزور ہیں, آپ چاہے تسبیح پڑھ لو, آپ چاہے نماز پڑھ لو, آپ چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر لو, لیکن یاد رکھو عقائد میں آپ کمزور ہیں تو آپ کی بنیاد کمزور ہے, یہ کوئی چیز آپ کی قبول ہونے والی نہیں ہے, ایک بھی چیز قبول ہونے والی نہیں ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر کے قریب, میں تو دوپہر کا وقت تھا, سخت گرمی تھی, میں اوپر چھت پر قرآن کریم کھول کر بیٹھا, قرآن کریم پڑھ رہا تھا. سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے میری اچانک نگاہ قریب کے کچھ آواز آ رہی تھی گھر کے پڑوس سے. میرے گھر کے قریب دو بہن رہتے تھے, تو دونوں شوہر بیوی لڑ رہے تھے. بیوی کہہ رہی تھی اپنے شوہر سے, میں تیرے گھر میں ہوں, جتنی تکلیف, ساری تکلیف میں نے برداشت کی, جتنے مسائل آئے میں نے سب برداشت کیا, جتنے حالات آئے میں نے سب برداشت کیا, لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہا کہ کیا بات ہے؟ بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یاد رکھنا, جتنی تکلیف مجھے تم نے جھونپڑے کے اندر رکھا, میں اس میں بھی رہنے کے لیے تیار ہو گئے, ساری تکلیفیں تمہارے ساتھ رہ کر میں نے برداشت کیا, لیکن تم کسی کے اوپر غلط نگاہ مت ڈالنا, میں اس کو برداشت نہیں کروں گی. حسن بصری کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا, میں نے قرآن کریم کے اندر نگاہ ڈالی تو قرآن کریم کی آیت ملی, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندو, تم گناہ کر کے آؤ گے نا, میں اسے معاف کر دوں گا. تم کوئی اور معاملہ لے کر آؤ گے, معاف کر دوں گا, لیکن میرے ساتھ تم کسی کو شریک کر کے آؤ گے, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. کل کا ہر چیز معاف کر دوں گا, لیکن اسے معاف نہیں کروں گا. اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں ایک ہی پیغام دیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یاد رکھو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, یہی کامیابی ہے. اور یاد رکھو, ان کے علاوہ ان میں کسی کو شریک نہ کرنا. اگر تم نے کسی کو شریک کر لیا, کامیاب کبھی نہ ہوگے. یہ ایک پیغام دیا تھا. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم اتحاد کے نام پر بہت سے کام کرتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ یاد رکھو, حالات چاہے کسی بھی طرح بنتے چلے جائیں, ہم خوب خدمتیں کریں گے انشاءاللہ, خوب امداد کریں گے انشاءاللہ, خوب محنت. یہ تو ہم کیوں کریں گے؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہمیں, اور یہ اللہ کا شکر ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہی ہے کہ ہمارے ہی کمیونٹی کے اندر نظر آتا ہے کہ اگر کہیں سیلاب آ گیا, کوئی مسئلہ آ گیا, کوئی مسائل آ گئے, کوئی پریشانی آ گئی, جتنا مسلمان ہمارا نکالتا ہے کوئی اور نہیں نکالتا ہوگا. جتنی امداد ہم لوگ کرتے کوئی اور نہیں کرتا ہوگا. اور کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہم نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. علاقے میں آپ دیکھو, لاکھوں کی رقمیں جا رہی, ہمارا مسلمان اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نہیں, انشاءاللہ ہم تیار ہیں. لیکن آج کل واٹس ایپ کے اندر جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اتحاد کے نام پر نکل جاتے ہیں, اور غیروں کے رسم و رواج میں بھی ہم شریک ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے, یہ انسانیت نہیں ہے.
پھر میڈیا بھی بعض وقت یہ سوال پوچھتا ہے اور کہتا ہے اللہ ایشور ایک ہی نا، اور اسی پر پھر بحثیں ہوتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی مورتی کی پوجا اور اگر گنپتی کی پوجا اگر کیا گیا تو اس کا حق کہ بھائی وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے نہیں نکلا، اس کا اختیار کیا ملاؤں کے پاس ہے؟ بھائی ملاؤں کے پاس نہیں، اسلام کے ایکسپورٹ کے پاس ہے۔ جو اسلام کا جانکار ہوگا ان کے پاس ہے، وہ بتلائیں گے آپ کو کہ صحیح اسلام کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آپ اگر اسلام کو جاننے والے بن گئے تو خود ہی آپ چھوڑ دو گے سب کام۔ اسلام کو جانتے کہاں نہ اسلام کے، اور جو جاننے والے ہیں جانکار ان کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہمارے لوگ۔ عقائد کو سیکھنا چاہیے۔ ابھی مجھے بتلایا گیا، سہیل بھائی نے بتلایا کہ چند 2 دن پہلے کہ یہاں کوئی مدرسہ شروع ہونے والا ہے، مکتب شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ محنت، اور میں کہتا ہوں کہ جہاں جہاں مکاتب نہیں، مکاتب کی محنت، ان بچوں کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام آپ کے بڑوں نے محنت کی، آپ تک تو اسلام بچا اور آپ عقائد پر جمے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں سے عقائد چھین لیا جائے۔ نام کے مسلمان رہیں، نام کے مسلمان رہیں گے، نام ان کا ابو بکر رہے گا، نام ان کا عمر رہے گا، نام ان کا عثمان رہے گا، نام ان کا علی تو رہے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اندر سے وہ کفر کے کلمات بول رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہو کہ جس سے ان کے دل سے کفر نکل یا ایمان نکل چکا ہو۔ حدیث میں ہے نا، صبح میں مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا، کہ وہ دوڑ نہیں آ جائے۔ اور آج کل ہمارا ذوق ہے کہ میڈیا کے اوپر لگے ہیں، واٹس ایپ پر لگے ہیں، واٹس ایپ پر دیکھ کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں، اور علماء پر بھی گالیاں دینے پر شروع کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ان علماء کو کیا سمجھ میں آتا ہے، ہم دنیا میں زمین پر رہتے ہیں۔ ارے علماء کو سمجھ میں آیا نہ آئے، کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آپ یہ بھی تو بتلائیے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی نا۔ آپ بھی خود پڑھ لو گے تو آپ خود کہو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ ہمیں اسلام پر جمنا ہے، مضبوط ہونا ہے۔ یاد رکھو انشاءاللہ ہم ساتھ پورا دیں گے۔ کوئی اگر مرتا ہے، مرنے والوں کو انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے۔ کوئی اگر پریشان ہے، پریشانیوں کو ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ضمیر ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ ضمیر گوارا نہیں ہوتا کہ کوئی حالات میں مر رہا ہو کہ ہم ساتھ نہ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یاد رکھو لاک ڈاؤن آیا یا لاک ڈاؤن سے پہلے کوئی بھی معاملہ آیا تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہر جگہ کھڑا ہے، ساتھ دینا یہ تو ہمارے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ تو ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو یہ بتلایا جائے، یہ تعلیم دی جائے کہ ہمارے عقائد ہم سے چھینے جائے، اور ہمیں یہ تعلیم دی جائے کہ بھائی اس میں بھی شریک ہونا چاہیے، اس میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ خوش کرنا چاہیے۔ کسی کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، کہ کسی کا دل خوش کرنا یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہے۔ یہ کہہ کر ہمارے اندر سے دین اور مذہب کو چھین لیا جائے، یہ کہاں کی انصاف کی باتیں؟ تو میں مسلمانوں سے ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں یاد رکھو، اپنے عقائد کو مضبوط کرو انشاءاللہ، عقائد کو مضبوط کرو۔ لا الہ لا الہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے کوئی سجدے کے لائق، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی عالم الغیب، نہیں ہے کوئی مختار کل۔ کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، وہی عبادت کے لائق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہیں، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، وہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے سامنے سر ٹکے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں ٹکے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی ہمیں غیر کہیں تو محبت سے آپ ان کو سمجھائیے۔ مجھے کل ایک صاحب کا فون آیا، چند دن پہلے فون آیا، میں نے ان کو یہی کہا آپ ان سے کہیے کہ یاد رکھے آپ سے حد درجہ محبت ہے، ہمیں آپ سے حد درجہ پیار ہے، آپ جو کہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ دعوت رکھیں انشاءاللہ دعوت میں آپ کی شرکت کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے یہ آپ کی عبادت ہے، آپ اپنی عبادت خود کریں، ہمیں کیوں شریک کرنا چاہتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو ان لوگوں سے میں جو عبادت کرتا ہوں
میں تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ تم ہماری عبادت کریں، اور جو تم عبادت کرتے ہو ہمیں نہ کہو کہ تم وہ عبادت کریں۔ تو یاد رکھیں، ہم انہیں محبت سے سمجھائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پھر کرے کیا، ان کو کیا کہیں ہم لوگ؟ آپ انہیں محبت سے سمجھا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے۔ مسلمانوں اس وقت بہت زیادہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تو گناہ حد درجہ ہے، بہت گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھو تو ہم بہت گناہ کرتے ہیں، زبان سے دیکھو تو گناہ کرتے ہیں، کان سے دیکھو تو گناہ کرتے ہیں۔ اتنے گناہ اس زمین پر چلتے ہیں جتنے گنہگار، پاپی اور مجرم اللہ کے ہم ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ راتوں کو بھی گناہ کرتے ہیں، دن میں بھی گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کے عزت کی دھجیاں ہم ہی اڑاتے ہیں۔ اتنے بڑے بدبخت ہیں، اتنے بڑے فساق و فجار ہیں، اتنے بڑے گنہگار، اور اس میں ساتھ ساتھ میں ہم کسی کو شریک کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں بھی اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اگر گناہ کرو گے نا میں معاف کر دوں گا، تم میرے بندے ہو۔ اگر تم سے جھوٹ نکل گیا، آپ ہاتھ اٹھا لینا، اتنا کہہ دینا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اتنا رحیم ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرکت مت کرنا میرے ساتھ، شریک مت کرنا کسی کو۔ اتنا کریم رب، میں کہتا ہوں ہم بہت گنہگار ہیں، بہت پاپی مجرم ہیں۔ میرے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جس طرح عبادت کی نا، اس طرح عبادت بھی ہم نہیں کر سکتے، اور نہ عبادت کی ہے ابھی تک کے۔ راتوں کو روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، اور ان کے آنسوؤں سے تو یوں کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر سبزہ اگ جایا کرتا تھا، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، گناہ کے بعد اتنا روتے تھے۔ اور ہمارا حال ہے کہ گناہ کے بعد آنکھوں سے آنسو تک نہیں نکلتے، اور ساتھ ساتھ میں پھر بعد میں کسی چیز میں تائید کر دینا، شرکت والی چیزوں میں تائید کر دینا، یہ ہمارا مسلمان کا کام نہیں ہے، مومن کا کام نہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا ہاتھ اٹھے، اور ہاتھ اٹھنے پر اللہ یہ کہہ دے میرا بندہ آیا ہے، مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تجھے تیار بیٹھا ہوں۔ اللہ ایسا ہمیں پیار کرنے والا بن جائے، ایسی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے ایسی دعا کرو، اللہ ایسی لو لگا دو، اور کوئی مشکل نہیں۔ اللہ بنانا چاہے تو کوئی مشکل رابعہ بصریہ کو بنا سکتا ہے، حسن بصری کو بنا سکتا ہے، ہم جیسے وہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کریں اور خوب آگے بڑھیں، اپنی بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھوش کی بھی فکر کریں۔ یاد رکھو حالات دن بدن مسلمانوں پر بگڑتے جا رہے ہیں، مسلمانوں سے عقائد چھیننے کی محنتیں کی جا رہی ہیں، چیزیں چھیننے کی محنتیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں یاد رکھو اپنی بھی فکر کرو، اور اتنے بے خیالی میں نہ رہو کہ ہم تو کماتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، بچوں کو جو کرنا ہے کرتے رہیں گے۔ یہ چیز نہیں، بچے ہمارے ہیں، ان کی فکر کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی بچے اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کر کہہ دے، اور یہ بچے کچھ بن جائیں، اور کچھ بننے کے بعد وہاں آئے اور وہاں آ کر کہہ دے اللہ یہ میرا ابو ہے، اللہ ان کو جہنم سے نکال دے، اور ہم جہنم میں جلتے ہو، یہی بچے ہمیں نکالتے اور یہ کہہ دے کہ اللہ یہ میرے ابو ہے، میرے ابو نے میرے پیچھے بہت محنتیں کی ہے، ان کے ہاتھوں میں خراج آ جایا کرتا تھا، یہ کما کے مجھے لاتے تھے اور مجھے پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے میری تربیت کی، اچھی تربیت کی، اللہ انہیں جہنم میں، اللہ کہے گا انہیں نکالو جہنم سے، جنت کی طرف بھیج دو، ان کا بچہ رو رہا ہے، ایک بچوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بچوں کی فکر کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی مسائل ہو جائے، کوئی پریشانی، ہمارے کوئی گناہ کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اللہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف بھیج دے۔ بچوں کی فکر کریں، بچوں کی بھوش کی فکر کریں، اپنے آپ کی بھی فکر کریں، بچوں کی بھی فکر کریں۔ دنیا کے حالات کسی طرح بھی ہوتے جائیں، مسائل کسی طرح بھی ہوتے چلے جائیں، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہی تعلیم ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھا گیا کہ تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن تیل میں ڈالنے کے بعد بھی ان کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں چھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت، اس کا یہی واقعہ ملتا ہے کہ فرعون نے لایا اور کہا کہ تو کہہ دے اپنے مذہب کو چھوڑ دے، اور صحیح مذہب جو تیرا پرانا مذہب ہے ہمارے مذہب پر، یا مجھے اللہ کہہ دے۔ تو اس وقت اس عورت نے نہ کہا یہ میں نہیں کر سکتی ہوں، میں موسیٰ کے مذہب پر ایمان لائی ہوں، موسیٰ پر ایمان لائی ہوں، میں نہیں کہہ سکتی ہوں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ،
اب میں نہیں کر سکتی اس کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں پڑھ سکتی ہوں. جب یہ کہا تو اس نے فرعون نے اس عورت کو بھی پکڑ کے لایا اور اس کے گود میں ایک بچہ تھا اسے بھی پکڑ کے, اور اس کے ایک بچی اور تھی اسے پکڑ کے لایا, اور لانے کے بعد تیل کو جلایا گیا, ہانڈی کے اندر تیل پکایا گیا, تیل ابلنے لگا. جیسے ہی ابلنے لگا تیل, بچی کو پکڑا, بڑی بچی کو, اور پکڑ کے تیل میں ڈال دیا گیا. جیسے ہی تیل میں ڈالا, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کا دل ہوتا ہے, ماں کا دل تڑپ جایا کرتا ہے. ماں سے پوچھو کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے. ایک بچہ جب گرتا ہے نا لڑک کر, تو باپ اتنا تیزی سے نہیں بھاگتا ہوگا, ماں چھوڑ کے بھاگتی ہے. ہمارے ایک ادارے میں, ہم جہاں میں تھا وہاں پر دیکھا ایک استاذ کی بچی اوپر سے گری سیدھی, تو اس کی ماں جو تھی نا وہ سخت پردے میں رہنے والی, کبھی اس نے پردہ نہیں چھوڑا. لیکن اس وقت وہ اوڑھنی بھی نہیں تھی اس کی. کسی نے کہا کہ تیرا بچہ نیچے گرا, اوڑھنی بھی چھوڑی, چیزیں بھی چھوڑی, اسکارف چھوڑ کر ایسی دوڑی مدہوشی کے عالم میں, کیونکہ ماں ماں ہوا کرتی, ماں نہیں دیکھا کرتی ہے, اس چیز کو دیکھا نہیں جاتا ہے. ماں کے سامنے فرعون نے کیا, بچی کو ڈالا, ماں کے دل سے آہ نکلا. بچی نے پکارا ماں ماں. بچی کا یہ سننا تھا, ماں کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے. اللہ نے دیکھا کہ ماں کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جائیں گے. فوراً اللہ نے روح کو جاتے ہوئے دکھایا. بس یہ روح جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی؟ آسمان کے اوپر, اور سیدھا جنت کی طرف جا رہے تھے. ماں نے جب یہ دیکھا, ماں نے کہا بیٹی صبر کر جانا, اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے. بس گود سے دوسری چھوٹی بچی کو لیا, پکڑا فرعون نے, اور اٹھا کے یوں ڈال دیا تیل میں. اور ڈالنے کے بعد کیا کہا, ڈالا. وہ بچی تو بیچاری چھوٹی تھی, بچی تھی, اس کی زبان سے آہ بھی نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا, ماں بھی نہیں نکل پایا. اور ماں اس بچی کو بھی دیکھتی رہ گئی. تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ انہوں نے تو اپنی بچیوں کو قربان کر دیا, لیکن لا الہ الا اللہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے. مسلمان لا الہ الا اللہ سے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے سامنے سر جھکے گا, اور کوئی بھی عبادت کی جگہ ہم انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناراض کر دیں گے کسی کو, ناراض کرنا مطلب نہیں ہے, لیکن شرکت انشاءاللہ ہم بھی نہیں کریں گے, بچوں کو بھی شرکت نہیں کرائیں گے انشاءاللہ. اب یہ دیوالی کا موقع آنے والا ہے, اس موقع پر بھی ہمارے بچے پٹاخے پھوڑنے پہ لگ جاتے ہیں, اور ہمارے ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے ہیں. پتنگوں کے زمانے میں پتنگ اڑائے جا رہے ہیں, ماں باپ کچھ نہیں کہتے. تعلیم دو, میرے آقا کی تعلیم کیا ہے؟ ارے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, محمد کا واسطہ لے کر کہتا ہوں, محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت تو نہیں بنائی تھی نا. فاطمہ کے پیٹ پر پتھر بن گئے. فاطمہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ میرے پیٹ پر پتھر بنے, لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سے کوئی کمپرومائز میں نے نہیں کیا ہے. عائشہ کہہ دے, سمیہ کہہ دے کہ لٹک گئی, میں کٹ گئی, پٹ گئی, مجھے 20 سے چیر دیا گیا, صرف اس لیے تو چیرا گیا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اس لیے تو چیر دیا گیا. اور تم کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں اپنے آپ کو سنبھالو, جگاؤ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح تعلیم کی طرف آؤ, صحیح تعلیم کی طرف آؤ. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. آگے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ. یہ نہیں کہا لا الہ الا محمد, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت کی تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ عبادت کرو تو محمد کی کرو. محمد الرسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول پیغمبر بنا کر بھیجا ہے, پیغام والا بنا کر بھیجا ہے. آپ ان کی بھی عبادت نہیں کر سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ان تعلیم کو آمنا و صدقنا کر کے ہم کو ایمان لانا ہوگا کہ ایک ایک بات ان کی سچی ہے, ہمیں اس کو ماننا ہوگا. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تصدیق کرتے, ہم سچ کہتے ہیں. وصدق رسولہ النبی الکریم, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو بات کہی ہے وہ بھی سب کیا ہے؟ سچی ہے, کوئی بات غلط ہے نہیں. ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے. جو ماشاءاللہ یہاں جو تعلیم کا نظام شروع ہوگا, آپ لوگ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر ساتھ لیں, انشاءاللہ تعلیم میں آگے بڑھائیں.
اسکول کے اندر ہم محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. آج کا ایک ماحول یہ بھی بن چکا ہے، ہم نے خود بھی ادارہ شروع کیا، ہم نے یہی کہا دینی دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے، لیکن ماحول مسلمانوں کا یہ بنتا چلا گیا کہ نہیں، دنیاوی تعلیم پہلے، دینی تعلیم بعد میں. لیکن یاد رکھو دین کے اندر ہمارے علماء نے بہت محنتیں کی ہے. آج کے حالات یہ بنتے جا رہے ہیں، دین سے دور کیا جا رہا ہے. اس لیے بچوں کے اندر اور مسلمانوں کا مزاج بننا چاہیے کہ دین 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 کی تعلیم کو مضبوط کرو انشاءاللہ، تاکہ ان کے اندر سے دین زندہ رہے. ورنہ یاد رکھو دین کی تعلیم کو آپ نے مؤخر رکھا تو یاد رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کی زندگی سے دین نہ نکل جائے، اللہ نہ نکل جائے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.